ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے۔ اس ننھی سی جان نے، اس بچے نے بول کر کہا کہ امی جان رک کیوں گئی ہے؟ تو حق پر ہے، اور جو حق پر ہوتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، چاہے جتنی مصیبتیں آ جائیں۔ امی جان تو صبر کر، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بیٹے نے بول کر گواہی دی نا، احباب وقار، وہ ماں اپنے بیٹے سمیت اس آگ کے اندر کود گئی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه محبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر حاضر ہیں۔ آج سورہ بروج، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر آپ احباب کے سامنے رکھنے کی جسارت کریں گے۔ خالق کائنات صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد ومشہود، اور شاہد کی قسم، ومشہود، اور مشہود کی قسم۔ برج کسے کہتے ہیں؟ برج کا ظاہری جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ظاہر ہو، جو نظر آ رہی ہو۔ پرانے وقتوں میں بڑے بڑے محل ہوتے تھے اور ان کی جو فصیل ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک بلند گنبد نما ایک برج ہوتا تھا، جس کے اندر چوکیدار یا کوئی حفاظت کرنے والا بیٹھ کے حفاظت کرتا تھا۔ چونکہ وہ بلند ہوتا ہے اور وہاں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو برج کہا گیا کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ قیامت کے دن کی قسم، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے۔ شاہد کی قسم، مشہود کی قسم۔ شاہد سے کیا مراد ہے، مشہود سے کیا مراد ہے؟ علماء مفسرین کا اس معاملے میں اختلاف ہے۔ بات کہتے ہیں کہ شاہد اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس لیے کہ وہ شہید ہے، وہ ہر شے کو، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد اللہ کے نبی کی ذات ہے،
محبوب خدا شاہد ہیں۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا، مبشر بنا کے بھیجا ہے، بشارت سنانے والا، ونذیرا، اور اللہ کی وعید سے ڈرانے والا ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت کے اوپر ہم ایک گواہ لائیں گے۔ شہید مانا گواہ۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب ہم آپ کو سابقہ تمام امتوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ تو شاہد سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، اور شاہد سے مراد اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے۔ شاہد یوم جمعہ ہے اور مشہود یوم عرفہ ہے، عرفات کا میدان ہے، عرفہ کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ ہمارے پاس بھی آتا ہے، اہل عرب کے پاس بھی آتا ہے، اہل یونان کے پاس بھی آتا ہے، تو جو بھی ہیں ان کے پاس جمعہ خود چل کے آتا ہے، یعنی ہفتے کے دنوں میں ایک دن جمعے کا ہے، خود بخود آ جاتا ہے۔ اور مشہود یوم عرفہ ہے کہ وہ عرفات کا میدان چل کے کہیں نہیں جاتا، سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مشہود کہا گیا کہ وہاں پہ سب حاضر ہوتے ہیں۔ تو ایک اس کا معنی یہ بھی ہے، ایک اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہے قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی۔ آگے اس کے بعد جو ذکر ہو رہا ہے وہ ہے قتل اصحاب الاخدود، کہ قتل کیے جائیں کھائی کھودنے والے، خندق کھودنے والے قتل کیے جائیں، ہلاک کیے جائیں۔ تو میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا۔ اذ ہم علیہا قعود النار ذات الوقود، وہ کھائی کیا ہے کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے، جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی، ایک لمبی خندق ہے، اس کے اندر آگ جلائی ہے۔ اذ ہم علیہا قعود، اور جو اس کو جلانے والے ہیں وہ اس کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہیں، اس کھائی کی، اس خندق کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ کنارے پہ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان والے جل رہے تھے اور وہ کافر اور مشرک اوپر دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ یہاں پر وہ شاہد ہیں اور جو مسلمان جل رہے ہیں وہ مشہود ہیں، یعنی آج یہ دیکھ رہے ہیں مسلمان جل رہے ہیں۔ اور سورہ مطففین کے اندر جو آخر میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ زندگی میں ایک وہ وقت تھا جب کافر ایمان والوں پہ ہنستے تھے اور کہتے تھے دیکھو بھائی دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ کے یہ اس خزانے کے لیے، اس آخرت کی نعمتوں کے لیے دنیا کی نعمتوں سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ تو کافر ہنستے تھے کہ کیسے لوگ ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، قیامت کے دن ایمان والے کافروں کے اوپر ہنسیں گے جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، کافروں کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیوں کچھ بدلہ ملا کفار کو اپنے کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ایمان والوں سے خطاب ہے کہ آج ذرا ان کو دیکھو، زندگی میں تمہارے اوپر ہنستے تھے، آج ان کی یہ کیفیت ہے۔ تو فرمایا کہ شاہد وہ تھے ایمان والوں کو جلا رہے تھے، ایمان والے مشہود تھے۔ قیامت کے دن جو ایمان والے ہوں گے وہ آرام و آسائش کے ساتھ خوبصورت پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ایمان والے شاہد ہوں گے، اور کفار اور مشرکین جو عذاب ایندھن بنے ہوئے ہوں گے، جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے، وہ مشہود ہوں گے، ایمان والے کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی آج کافر شاہد ہیں، ایمان والے مشہود ہیں۔ قیامت کے دن ایمان والے شاہد ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، گواہ ہوں گے، اور کفار مشہود ہوں گے۔ شاہدی و مشہود، قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی، دیکھنے والے کی قسم اور دیکھی جانے والی شے کی قسم۔ مشہود وہ ہے جس کو دیکھا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے، قتل کیے گئے، ہلاک کر دیے جائیں خندق کھودنے والے۔ خندق کیسی ہے؟ النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب اس کے کنارے پر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ وہ سلوک کر رہے تھے، یعنی آگ جلائی
اصحاب الاخدود یہ کون سے اصحاب ہیں؟ انہوں نے ایک خندق کھودی، اس میں آگ جلائی اور آگ جلا کر ایمان والوں کو اس کے اندر پھینک دیا۔ اصحاب اخدود کون سے ہیں؟ اس میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے، وہ صحیح مسلم شریف کی 3005 نمبر حدیث مبارک ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب اخدود کون ہے؟ اشارتاً ذکر ہے، نہ کوئی اس کے اندر حدیث کے اندر تاریخ کا ذکر ہے، نہ بادشاہ کے نام کا ذکر ہے۔ ویسے ذکر ہے کہ پرانے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک اس کا جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے عذاب میرا ساتھ نہیں دیتے، بہتر ہے کوئی ذہین سا بچہ میرے حوالے کرو تاکہ میں اس کو یہ جادو کا علم سکھاؤں، میرے مرنے کے بعد یہ جادو اس تک پہنچے اور یہ سلسلہ جادوگری کا وہ چلتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب کیا۔ وہ بچہ روزانہ اس جادوگر کے پاس آتا تھا، اس جادوگر کے پاس آ کر اس سے جادو سیکھتا تھا۔ تو جب روزانہ چل کے آتا تھا، راستے میں ایک راہب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا راہب تھا، اور اس دور کا وہ جو راہب تھا وہ اس دور کے عیسائیوں کی طرح نہیں تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا۔ آج کل جو عیسائی ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا اپنی طرف سے کہتے ہیں، لیکن وہ راہب تھا اور سچا مومن تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح پیروکار تھا۔ احباب جی وقار، وہ بچہ جب جادوگر کے پاس آتا، راستے میں راہب تھا، اس راہب سے اس بچے کی ملاقات ہو گئی۔ جادوگر جادو سکھاتا تھا، راہب نے اس بچے کو اللہ کی ذات پر ایمان کیسے لانا ہے، راہب نے اس بچے کو توحید سکھانا شروع کر دی۔ اب وہ بچہ جب لیٹ ہوتا تھا جادوگر کے پاس پہنچ کر تو جادوگر اسے جھڑکتا تھا، اور جب گھر واپس لیٹ جاتا تھا تو گھر والے اسے جھڑکتے تھے۔ تو راہب نے اسے کہا کہ جادوگر کے پاس اگر تو لیٹ ہو جائے نا تو جادوگر کو یہ کہنا کہ گھر سے میں لیٹ چلا ہوں، اور جب گھر پہنچے گھر والے اگر شور کریں سزا دیں تو انہیں یہ کہنا ہے کہ جادوگر نے مجھے چھٹی لیٹ دی ہے۔ وہ درمیان میں جو وقت تھا نا راہب کو جو دیتا تھا تاکہ وہ مینج ہو سکے، راہب نے ایک ہیلہ بنا کے دیا اس بچے کے لیے۔ تو وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ چل رہا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا جانور یا درندے کے لفظ ہیں جو راستے میں تھا اور لوگ خوف زدہ تھے۔ اس بچے نے کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ جادوگر سچا ہے یا راہب سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، کہا کہ باری تعالیٰ اگر راہب سچا ہے جادوگر جھوٹا ہے تو اس چھوٹے سے پتھر کے ذریعے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ پتھر مارا، وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ اسے یقین کامل ہو گیا کہ اب یہ جو راہب ہے یہی سچا ہے جو مجھے توحید کا درس دیتا ہے، یہ صحیح معنوں میں مجھے درس دے رہا ہے، اور جو جادوگر ہے وہ جھوٹا ہے۔ احباب جی وقار، وقت گزرتا گیا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے، یہ جو کوئی نابینا آتا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا تھا، اللہ اسے شفا دے دیتا تھا۔ کوئی برس والا ہوتا تھا، اس پہ ہاتھ رکھتا تھا، اللہ اسے شفا دے دیتا تھا۔ تو جب راہب کو پتہ چلا تو اس نے کہا بھئی اب تیرا مقام ایسا ہے کہ تو مجھ سے بھی رتبے میں آگے نکل چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو وقت کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، صفاق ہے، اگر اس کے ساتھ کہیں ذکر ہو جائے تو میرا ذکر اس کے سامنے نہیں کرنا، خود کو بھی چھپا کے رکھنا ہے۔ بادشاہ کے خاص وزیر تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ وہ وزیر کو پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے، وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ بینائی دے دیتا ہے۔ اس نے بڑا علاج کروایا، بادشاہ کا خاص بندہ تھا، شفا نہیں ملی۔ تو ایک دن جب اس بچے کا پتہ چلا، بچے کے پاس آ گیا اور آ کر کہا کہ سنا ہے کہ تو بیماروں کو، اندھوں کو بینائی دیتا ہے۔ بچے نے کہا میں بینائی نہیں دیتا، بینائی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں نہیں دیتا، میں ایک وسیلہ ہوں، حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے کہا چلو اللہ دیتا ہے تو پھر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو اس بچے نے کہا نہیں، پہلے میری شرط یہ ہے کہ تو اس رب کی توحید کے اقرار کر، میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں گا، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، اس نے اقرار کیا، کلمہ توحید پڑھا، اس چھوٹے سے بچے نے دعا کی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ واپس بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا بھئی تیری آنکھوں کی بینائی کیسے آ گئی، کس نے دی ہے تجھے آنکھوں کی بینائی؟ اس نے کہا آنکھوں کی بینائی مجھے میرے رب نے عطا کی ہے۔
بادشاہ حیران ہوا، اس نے کہا بھی کون ہے تیرا رب؟ میرے سوا کوئی ہے تیرا رب؟ جو غلام تھا نا بادشاہ کو، اس نے کہا ہاں ایک ہے رب جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، جو موت بھی عطا کرتا ہے، جو تیرا بھی خالق اور مالک ہے۔ اس نے اپنے غلام کے اوپر جو وزیر تھا اس کے اوپر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا اور پوچھا کہ تجھے کس نے اس کا پتہ دیا ہے؟ وزیر مجبور ہو کے اس نے بچے کا بتا دیا۔ جب بچے کا بتایا تو بادشاہ نے اس بچے کو بلایا، اس کے اوپر ظلم و تشدد شروع کر دیا اور کہا کہ تو بتا تجھے یہ درس کس نے دیا ہے؟ جب ظلم کی انتہا کر دی، بچے نے بھی مجبور ہو کر اس راہب کا بتا دیا کہ فلاں راہب سے میں نے یہ توحید کا درس لیا ہے۔ بادشاہ نے اس راہب کو بھی بلایا، اسے کہا چھوڑ اس رب کی توحید کو، مجھے اپنا سچا رب مان اگر زندگی چاہتا ہے۔ راہب نے کہا جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، میں اللہ کی توحید سے منہ نہیں موڑوں گا، اس کی وحدانیت کا ہر لمحے اقرار کرتا رہوں گا۔ تو بادشاہ ہے لیکن تمام بادشاہوں کا بادشاہ کوئی اور ہے، لہذا میں اس کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ظلم و تشدد اس نے بھی شروع کر دیا بادشاہ نے اس راہب کے اوپر بھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے آرے کے ذریعے اس راہب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ جو اپنا خاص وزیر تھا اس کو بھی آرے کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنا ظلم اور تشدد کیا۔ پھر احباب وقار اس بچے کے لیے کہا کہ ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اپنے غلام ساتھ بھیجے اور کہا جا کر اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس کو نیچے پھینکو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اس بچے نے دعا کی، باری تعالیٰ زندگی دینے والا تو، موت دینے والا تو، مجھے ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ زمین پہ زلزلہ آیا، جو 7 غلام گئے تھے وہ سارے پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے، بچہ صحیح سلامت پہاڑ سے نیچے اتر کے واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا کدھر ہیں میرے بندے؟ کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے بندے ہلاک ہو گئے۔ اس نے پھر اور بندوں کو بھیجا، کشتی میں سوار کیا، جاؤ اس کو سمندر کے اندر غرق کر دو۔ اس چھوٹے سے بچے کو لے کے اس کے اور جو غلام تھے وہ لے کے گئے۔ جب سمندر کے بیچ پہنچے نا، اس بچے نے پھر دعا کی، باری تعالیٰ زندگی دینے والا تو، موت دینے والا تو، مجھے ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ہچکولے کھائے کشتی نے، سارے کے سارے وہاں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ وہ بچہ صحیح سلامت پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ جب پھر بادشاہ کے پاس پہنچا نا، بچے نے کہا کہ تو جتنے بھی جتن کر لے مجھے تو موت نہیں دے سکتا، ہاں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس کے ذریعے تو مجھے موت دے سکتا ہے۔ کہا جلدی بتا۔ کا طریقہ یہ کھلا میدان ہو، اس کے اندر اپنی ساری رعایا کو اکٹھا کر لے، جب سب رعایا کو اکٹھا کر لے تیر کمان میں رکھ اور یہ کہہ بسم رب الغلام، کہ میں اس بچے کے جو رب ہے اس کے نام پر اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، شہید کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کہہ کہ تیر چلائے گا تو اس ایک بات کے اوپر تو مجھے قتل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تیرے پاس۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے خود رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اس نے بڑے لمبے کھلے میدان میں اپنی رعایا کو اکٹھا کیا اور تیر کمان میں رکھا اور بلند آواز سے کہا کہ بسم رب الغلام، اس غلام کے رب کے نام پر میں اس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تیر چلایا، اس بچے کی کن پٹی پہ لگا تیر، اس بچے نے یہیں پہ ہاتھ رکھا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ جب بچہ شہید ہوا، جتنے لوگ تھے اس میدان کے اندر سب نے کہا آمنا برب الغلام، کہ جس اس بچے کے رب کا نام لے کر بادشاہ نے تیر چلایا ہے، ہم سب اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اس بچے کا مقصد بھی یہ تھا۔ جب سب کے سب توحید کے اقرار کرنے لگے، بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آگ کی خندقیں کھدوائیں، ایک لمبی خندق اس کو کہتے ہیں جو مستطیل شکل ہو، جس طرح یہ مسجد ہے مستطیل شکل ہے، نیچے کھدوائی کی، اس کے اندر ایندھن ڈالا، آگ جلائی، اور آگ جلا کے جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے کہا کہ جو ایمان سے پھرے گا وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں پھرے گا ان کو اس آگ کا عذاب دوں گا، آگ کے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ جو دین اسلام سے پھرتا گیا وہ بچتا گیا، جو انکار کرتا تھا اسے اس آگ کے عذاب میں ڈالا جاتا تھا۔ احبابی وقار، روایات کے اندر آتا ہے کہ لوگ اس کی آگ کے اندر جانے لگے، وہ جلاتا گیا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے اس نے لوگوں کو جلایا۔ ایک عورت ایسی بھی آئی جس کے ہاتھوں میں ایک ننھا معصوم سا بچہ تھا، جو بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، دودھ پینے کی عمر تھی اس بچے کی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اس آگ کی خندق کے کنارے، جب قریب پہنچی نا، اپنے ننھے معصوم بچے کا خیال آیا کہ میرا تو گناہ ہے، جرم ہے، اس بچے کا کیا گناہ ہے، اس کا کیا جرم ہے۔
تو اس کے قدم رک گئے۔ بیٹے کی محبت تھی، بیٹے کی محبت میں رک گئے اس کے قدم۔ مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں، اس ننھے سے معصوم سی جان کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس ننھی سی جان نے، اس بچے نے بول کر کہا کہ امی جان رک کیوں گئی ہے، رک کیوں گئی ہے؟ تو حق پر ہے، اور جو حق پر ہوتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، چاہے جتنی مصیبتیں آ جائیں۔ امی جان تو صبر کر، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بیٹے نے بول کر گواہی دی نا احباب وقار، وہ ماں اپنے بیٹے سمیت اس آگ کے اندر کود گئی۔ تو ایک قتل اصحاب الاخدود، ان کا ذکر ہے کہ وہ جو خندق میں جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی، یہ مسلم شریف کی 3005 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اور ایک ذکر ہے کہ حمیر یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبان اسد ابو کرب ہے، اس نے یثرب کا، شہر مدینہ کا جو پرانا نام ہے یثرب، یہاں آیا، اور یہاں آ کر، یہ حضور کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، یہاں آیا اور یہاں آ کر اس نے یثرب کا دورہ کیا۔ یہاں بنی قریظہ کے یہودی تھے، ان کے 2 عالم وہ اپنے ساتھ لے کے گیا، دین یہودیت کو بھی اس نے قبول کیا، اور 2 عالموں کو لے کے گیا اپنے علاقے یمن میں۔ ان 2 عالموں نے وہاں یہودیت کی تبلیغ کی اور سارے لوگ یہودی ہو گئے۔ پھر انہوں نے نجران کے جو عیسائی تھے ان کے اوپر حملہ کیا۔ اس کا بیٹا تبان اسد ابو کرب، اس کا بیٹا ذو نواس تھا، یہ فوت ہوا، تو اس کا بیٹا بہت بڑا یہودی تھا اور اس کو اپنی یہودیت پہ بڑا گھمنڈ تھا۔ نجران کے جو عیسائی تھے اس نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ پہلے انہیں دین یہودیت کا درس دیا کہ آپ یہودی مذہب اختیار کر لیں، انہوں نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو ذو نواس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ ایسا کیا کہ ایک بڑی بڑی آگ کی خندقیں کھدوائیں، اور خندقیں کھدوا کر جو دین یہودیت قبول نہیں کرتے تھے ان کو اس آگ کے اندر جلایا گیا۔ ایک یہ بھی واقعہ ہے۔ اور پھر احباب وقار، یہ جو ذو نواس ہے، اس نے وہاں پہ ایسے ایسے ظلم اور تشدد کیے۔ جو ان کا راہب تھا، اس کی بیوی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، اس نے بیوی کے سامنے اس کی 2 بیٹیوں کو قتل کیا، اور ان کی ماں سے کہا کہ ان کا خون پی جا، اور پھر بعد میں اس کی ماں کو بھی قتل کر دیا۔ جو راہب تھا اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کے ان کو بھی اس نے جلایا، ذو نواس نے۔ اتنا ظلم اور تشدد کیا۔ ایک بندہ جو یہاں سے بچ کے نکلا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کیسر روم کے پاس پہنچا، ایک روایت میں ہے کہ وہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کے پاس پہنچا، اور کہا کہ ذو نواس نے اتنے ظلم اور تشدد کیا۔ تو انہوں نے پھر اریات نامی ایک جرنل تھا، اس نے حملہ کیا 70,000 فوجیوں کے ساتھ، ذو نواس بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کی ساری جو یمن کی سلطنت تھی وہ حبشہ کے جو نجاشی بادشاہ تھا اس کی ایک عیسائی سلطنت بن گئی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں جن کے اوپر ظلم اور تشدد کیا گیا، آگ کا ظلم تو نہیں تھا لیکن ایمان کی وجہ سے ظلم اور تشدد تو تھا ہی نا۔ کیسے تھا کہ حضرت عمار ابن یاسر، عمار ان کا نام ہے، یاسر والد کا نام ہے، سمیہ والدہ کا نام ہے، یہ وہ لوگ تھے ابتدائی اسلام میں 5-6 کے قریب تھے۔ ایک حضرت بکر صدیق، ایک حباب بن الارت، اور ایک عمار، ایک ان کے والد یاسر، ایک حضرت سمیہ، ایک حضرت بلال، حضرت ابو بکر، وہ چند لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت ابو بکر کو ان کے خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے بچا لیا، ان اپنی پناہ میں لے لیا۔ محبوب خدا کو جناب ابو طالب نے اپنی پناہ میں لے لیا، کوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ جو غلام مسکین تھے ان کو پناہ میں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ کفار کا ظلم اور تشدد شروع ہو گیا۔ میں نے پڑھا کہ سمیہ کے ہاتھ اور پاؤں میں ابو جہل نے میخیں، لوہے کی میخیں ٹھونکی اور زنجیریں گلوں میں ڈال کے شہر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا ہے۔ اتنا ظلم اور تشدد کیا۔ عمار ابن یاسر کے والد یاسر، عمار کے والد یاسر کو شہید کیا گیا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے شہید کیا کہ ان کے دونوں ٹانگوں کو باندھ کے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور مخالف سمت میں ان کو چلا دیا۔ ابو جہل ظالم نے کیا کہ نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں مارا۔ یہ پہلے شہیدہ ہیں جو اسلام میں جنہوں نے مقام شہادت حاصل کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمار، ان کے اوپر ظالموں نے تشدد کرنا شروع کر دیا، ظلم اور تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اتنا ظلم اور تشدد کیا کہ حضرت عمار سے جبراً انہوں نے کلمہ کفریہ کہلوایا۔ ایک روایت میں ہے کہ محبوب خدا کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہلوائے کہ اب اللہ کے نبی کو برا بھلا کہو۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور تھے
اور قرآن بھی کہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر زبان پہ نہیں لا سکتے۔ ہاں اگر کوئی مجبور کرے تو زبان پہ کلمہ کفر لا سکتے ہیں، اس صورت میں کہ جب تمہارا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ تو جب حضرت عمار کو انہوں نے مجبور کیا کلمہ کفر کہنے پہ، تو حضرت عمار بن یاسر نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا۔ جب کلمہ کفر حضرت عمار نے زبان سے کہا نا، اور یہ بات اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچی، محبوب خدا کی بارگاہ تک پہنچی، عمار خود چل کے نہیں آئے، صرف یہ بات پہنچی ہے، محبوب خدا نے سنا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ بے شک عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے معمور ہے۔ کافروں نے کہا کہ عمار تو کافر ہو گیا نا، لیکن محبوب خدا نے کیا گواہی دی؟ کہا کہ عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے معمور ہے، اور عمار کے خون اور گوشت کے اندر ایمان رچ چکا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمار کے سینے سے کوئی ایمان نکال سکے۔ اللہ کے نبی کی گواہی کس قدر ہے۔ عمار آئے نا حضور کی بارگاہ میں، محبوب خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کے۔ سرکار نے پوچھا عمار کیا ہوا ہے؟ کہ حضور بہت برا ہوا ہے۔ کہ کیا ہوا ہے؟ کہ حضور انہوں نے کلمہ کفریہ کہنے پر مجھے مجبور کیا ہے، اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ گزاروں کے طرح رو رہے تھے اور حضور آنسو صاف کر رہے تھے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے مجھے کلمہ کفریہ کہنے پر مجبور کیا ہے۔ محبوب خدا نے سنا تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمار کیا تیرا دل ایمان پر مطمئن تھا؟ کہا یا رسول اللہ دل میں تو ایمان کامل ہے، پختہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کافر دوسری بار بھی تجھے مجبور کرے نا تو زبان سے کہہ دینا دل میں ایمان ہے، تو اللہ تیرے ایمان کو دیکھے گا۔ جو زبان سے تو نے کچھ ادا کیا ہے اللہ اس بات کو نہیں دیکھے گا۔ تو احباب جی وقات قتل اصحاب الخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے، خندق کھودنے والے۔ کیسی خندق؟ النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافروں نے خندق کھودی، اس کے اندر ایمان والوں کو ڈالا، اور کافر دیکھ رہے تھے ایمان والوں کو کہ وہ جل رہے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ کافر اسے دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور نہیں ناپسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے، یعنی مسلمانوں کے صرف گناہ یہی تھا جس وجہ سے انہوں نے اتنا ظلم اور تشدد کیا۔ جرم کیا تھا؟ کہ مسلمان اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے، صرف جرم یہ تھا۔ الا ان یؤمنوا باللہ، کہ مسلمان صرف اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ کس اللہ پر؟ باللہ العزیز الحمید، جو سب پر غالب ہے، اور الحمید جو حمد کیا ہوا ہے، سب خوبیوں سراہا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں پھر شہید کا لفظ آیا کہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ نہ کہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی کو کیا علم، نہیں، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے ایذا دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یعنی جنہوں نے ایمان والوں کو ایذا دی، مردوں کو یا عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے، جھلسا دینے والا جہنم کے اندر عذاب ہے۔ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے 100 سال گناہ کیے آپ کافر ہیں، جو ہی کلمہ پڑھیں گے اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، دل سے توبہ کریں، پھر مڑ کر اس گناہ کو نہ کریں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ حج کریں، اور حج رزق حلال سے کریں، حرام کی کمائی سے نہیں، اور یہاں توبہ کر کے جائیں، پھر ان گناہوں میں واپس نہ لوٹیں، تو اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شمار ایسے احادیث میں باتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قاتل بھی جنتی ہے، مقتول بھی جنتی ہے۔ کیوں؟ کہ قاتل جو قتل کرنے والا ہے اس نے مسلمان صحابی کو شہید کیا، بعد میں اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائی،
اس نے ایمان قبول کیا، وہ بھی کسی غزوہ میں شہید ہو گیا، یعنی پہلے قاتل تھا بعد میں یہ بھی شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جنہوں نے توبہ نہیں کی، ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اور جلائے جانے کی سزا بھی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کے دن اگر جنت میں پہنچ گئے، اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی عزت، شہرت، جاہ و حشمت مل جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر مقام مل جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے کہ بروز قیامت آپ کو نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ ان بطش ربک لشدید، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، یبدئ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، بدیع السماوات، اسی سے ہے بدیع السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، ظاہر ہے پہلی مرتبہ زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے بدیع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی سے بدعت کا لفظ ہے کہ نئی شے جو اسلام میں ایجاد کی جائے، پھر بدعت کی آگے کس میں ہے کہ حسنہ ہے، ایک سیئہ۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ویعید، اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ قیامت کے دن وہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی بہت بخشنے والا ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور الودود، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، المجید، بڑی بزرگی والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، اور کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، فعال کرتا ہے، لما یرید جو وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، خالق کائنات کی ذات۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر؟ کون سے لشکروں کی؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکر کی خبر، کیا تم تک پہنچی ہے فرعون اور سمود کے لشکر کی خبر؟ فرعون جب اپنے لشکروں کو نکالتا تھا نا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ بڑا لشکر ہے اس کا۔ ابو جہل بھی کہتا تھا کہ میرے پاس لوگ زیادہ ہیں، اللہ کے محبوب کو کہتا تھا کہ میرے پاس لوگ زیادہ ہیں یا تیرے پاس زیادہ ہیں؟ اور اللہ کے نبی نے جب اس کا کھجور کے تنے کی طرح نیچے زمین پہ گرا ہوا تھا نا تو سرکار نے اس کی گردن پہ قدم رکھا اور کہا کہ ایک دن تو نے کہا تھا کہ میرے پاس لوگ زیادہ ہیں یا تیرے پاس زیادہ ہیں، دیکھ لے آج اللہ نے فتح کسے عطا فرمائی ہے۔ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کفار جھٹلانے میں مصروف ہیں، قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات کو جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اللہ سے بچ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، ایسی لوح میں لکھا ہے جو محفوظ ہے۔ یہ ہمارے پاس قرآن کی کاپی ہے، اصل لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔